نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ ختم نبوت کے بابت ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری مثال اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے ایک عمارت بنائی، نہایت خوبصورت ہے اور بڑی جاذب نظر ہے اور دیکھنے والے اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن ایک اینٹ اس میں سے ابھی رہ گئی ہے۔ تو فرمایا کہ قصر نبوت میں، یعنی نبوت کے اس محل میں اس اینٹ کی حیثیت رکھتا ہوں جو اس کے حسن اور تزئین و آرائش کے لیے تکملہ بنے گی، یعنی جب تک وہ اینٹ اس میں نہ لگا دی جائے اس وقت تک وہ محل مکمل نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث جو صحاح ستہ میں موجود ہے، امام مسلم نے اسے روایت کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے اللہ رب العزت نے 6 چیزوں میں دیگر انبیاء پر فضیلت دی ہے۔ ایک یہ کہ مجھے جوامع کلم عطا کیے گئے، یعنی حضور کے کلمات مبارکہ ایسے جامع تھے کہ تھوڑی سی بات میں حضور سارا کچھ بیان فرما دیتے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تو حضور کی ایک بات کے آگے کتنے کتنے عرب کے شعراء اور فصاحت و بلاغت سے لبریز گفتگو کرنے والے دم بخود ہو جاتے تھے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ روب کے ذریعے میری مدد فرمائی گئی۔ تیسری بات فرمایا میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا اور طہور بنا دیا گیا کہ اگر کسی کو پانی میسر نہ آئے تو وہ تیمم کر سکتا ہے۔ یہ حضور کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ اللہ نے اس زمین کو اس قابل بنا دیا کہ کسی کو پانی میسر نہیں، مخصوص شرائط کے بعد وہ تیمم کر سکتا ہے اس مٹی سے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ مجھے تمام مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں آخر میں تشریف لائے، اور حضور نے ارشاد فرمایا ایک اور حدیث میں جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے فضائل میں ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ اسی طرح جامع ترمذی میں حضرت جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کو اس مقام پر جب حضور غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے تھے، غزوہ تبوک آخری غزوہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، جب رومنز کے ساتھ مقابلہ تھا اور وہ 1 لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد تھی اور صحابہ کرام علیہم رضوان تقریباً 30,000۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی کو فرمایا کہ آپ ان تمام لوگوں پر نگران ہیں۔ تو انہوں نے کوئی بات اپنی طرف سے عرض کی تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، فرمایا میرا تمہارا تعلق ایسا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام کا تعلق تھا۔ ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ تو حضور نے جیسے ہی حضرت علی کی تسلی کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ تمہارا میرے ساتھ وہی گہرا تعلق ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا جناب ہارون کے ساتھ تھا، لیکن ساتھ ہی حضور اس معاملے کو بھی بھانپ گئے کہ کل قیامت تک آنے والا کوئی بھی اس سے اپنا غلط مفہوم نہ تراش لے۔ ارشاد فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، حضرت ہارون بھی نبی تھے، حضرت موسیٰ بھی نبی تھے، کوئی یہ مفہوم نہ تراش لے کہ میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ فرمایا میرے بعد کوئی اور نبی نہیں ہو سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت یہ اساسی مسئلہ ہے، اسلام کا بنیادی مسئلہ ہے۔